आपकी खिदमत में तारीख मदीना मुनव्वरा पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम तारीख मक्का मुकर्रमा आप तक पहुंचाने का फरीजा सरंजाम दे चुके हैं। हर सच्चे मुसलमान के दिल में मदीना मुनव्वरा की तड़प कुदरती तौर पर मौजूद है। वो दिल बहुत ही सख्त होंगे जिनमें मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मौजज़न न हो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्का औ अशद, यानी ऐ हमारे रब, हमारे दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत उसी तरह जागुज़ी फरमा जैसा कि मक्का मौसमा की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। इस दुआ का नतीजा है कि हर मुसलमान को रूए जमीन के तमाम मकामात से मदीना मुनव्वरा महबूब तरीन है। फिर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है। मदीना मुनव्वरा आपका ठिकाना बना, यहीं आपकी दावत परवान चढ़ी। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपनी जान, माल और औलाद, गरज हर चीज आप पर कुर्बान कर दी। आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको गालिब फरमाया। और फिर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर का मरकज बनी। आप इसमें दफन हैं। इस वस्फ ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को चार चांद लगा दिए। यही नहीं, आपकी अजीम मस्जिद मस्जिद नबवी भी इसी में मौजूद है। ये दो इम्तियाज ऐसे हैं जो किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं। मदीना मुनव्वरा में खैर ही खैर है। इसमें आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इसमें ताउन की वबा और दज्जाल का दाखिला नामुमकिन है। मदीना मुनव्वरा में रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह जैसी मुकद्दस जगह मौजूद है, यानी जन्नत का टुकड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया, जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि यह वो मुकद्दस शहर है जो खबीस लोगों को यूं निकाल बाहर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे से जंग दूर कर देती है। मदीना मुनव्वरा वालों की ये अजमत है कि अल्लाह उनका दिफा करते हैं। जो अहले मदीना को खौफजदा करता है, अल्लाह उसे खौफजदा करेंगे और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। फिर यह पाकीज़गी का मरकज है। इसका नाम ताबा और तैबा भी है, इसलिए कि इसकी हर चीज पाक है। इसकी जमीन, फजा, खजूरें, गल्ला, गरज हर चीज पाक है। तो क्यों ना ऐसे मुतबर्रक शहर की तारीख का जिक्र किया जाए। आइए सुनते हैं तारीख मदीना मुनव्वरा हिस्सा अव्वल। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। तमाम अरब मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यस्रिब दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक आदमी का नाम था। उसने इस शहर की बुनियाद रखी थी। उसके नाम पर शहर का नाम भी यस्रिब पड़ गया। सवाल यह है कि शहर बसाने की जरूरत क्यों पेश आई। एक रिवायत के मुताबिक तूफान नूह के बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जिस इलाके में ठहरे, वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाइश के लिए तंग हो गया। तब उनमें से एक कबीला उबैल इस इलाके में पहुंचा, जहां बाद में यस्रिब आबाद हुआ। इस इलाके का वाफिर पानी, इसके दरख्त और वसी पथरीले मैदान उन्हें बहुत भाए। ये मैदान उसकी हिफाजत का कुदरती जरिया थे, चुनाचे उन्होंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। यस्रिब के इब्तिदाई बाशिंदे 3 बड़े बड़े कबीले थे। पहले कबीले का नाम अमालीक था। एक रिवायत के मुताबिक इन्हीं लोगों ने यस्रिब की बुनियाद रखी, इसलिए कि जिस शख्स के नाम पर इस शहर का नाम यस्रिब पड़ा, उसका कबीला उबैल अमालीक में से था। अहले कबीला के नाम से वाज़ेह होता है कि वो अजीम कद काट के मालिक थे, और ये लोग अमलीक बिन लावज बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। पहले वो बाबिल के इलाके में रहते थे, फिर जजीरा अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बिखर गए। इनमें से कुछ यस्रिब के इलाके में जागुज़ी हुए।
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عرب تھے، اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد املیق عربی زبان کے بانی تھے۔ دوسرے قبیلے کا نام یہود تھا۔ جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودی قتل کیے اور بہت سو کو قید کیا، اور یہ بات ہے 586 قبل مسیح کی۔ پھر 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یثرب میں فروکش ہوئے۔ یثرب کے علاقے میں پہنچنے والے ابتدائی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو یہدل تھے۔ ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔ تیسرے نمبر پر جو قبیلے آئے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو سد معارب کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے۔ ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ مستند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے 3 صدی عیسوی میں یثرب پہنچے۔ مدینہ الرسول کے بہت سے نام ہیں۔ ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے۔ چند مشہور نام یہ ہیں۔ المدینہ، یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ ایک نام طابہ ہے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ دراصل طابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام یثرب ہے، یہ سب سے ابتدائی نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا حجر ہو، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ علامہ یعقوب حموی نے موجم البلدان میں لکھا ہے اس شہر کے 29 نام ہیں اور وہ یہ ہیں: المدینہ، طیبہ، طابہ، المسکینہ، العذراء، الجابرہ، المحبہ، المحببہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکالۃ البلدان، المبارکہ، المحفوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ، طبابہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل۔ اب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار
اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة۔ اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ، ہمارے غلے اور پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق فرما دے اور اس کا موسمی بخار جوفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة۔ اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کے رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو، صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ، اس طرح ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، اس طرح 4 کا کھانا 5-6 آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے مدینہ میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمارے غلے میں برکت فرما اور ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی تجھ سے مدینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی دعا سے دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے کھانے کے لیے دے دیتے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے۔ بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے نزدیک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنے بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانپ رزق کی تلاش میں اپنے بل سے نکل کر ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، پھر جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ پھر ہر صاحب ایمان اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے مدینہ منورہ کی طرف چلا آئے گا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگ آپ سے علم طلب کرنے کے لیے دور دور سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ان سے حصول علم کے لیے اور ان کے بعد آج تک آپ کی مطہر و مقدس مسجد میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، پاک باز لوگ ہی وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے اسلام کی بیعت کی۔ اگلے دن آیا تو اسے بخار تھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح میل کچیل کو دور کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مدینہ منورہ برے لوگوں کو یوں الگ کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور جب بھی کوئی برا شخص مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بہتر شخص مدینہ منورہ میں لا بساتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوفزدہ کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا، ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، آپ کو خوفزدہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اس نے خود مجھے خوفزدہ کیا۔ مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں طاعون کی وبا اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے صفیں باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ناکارہ سی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر اور منافق مدینہ منورہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا، یعنی اس طرح مدینہ منورہ پاک صاف ہو جائے گا۔ بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال کا روب داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ ان تمام فضائل کے علاوہ 2 ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جن کے مساوی کوئی دوسری فضیلت نہیں، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور آپ کی مقدس مسجد موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ کی سنت کا مرکز ہے۔ اس کے ہر طرف شہید ہونے والے صحابہ دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے نبی کے لیے پسند فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی قبر مبارک بھی یہی بنی۔ اس میں روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے اور منبر رسول بھی۔ اس کے علاوہ اس میں مسجد قباء بھی ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ کے فرامین اور دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔
آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ بہت سی احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلے اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینة حرم ما بین عیر الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے۔ جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور سور کے بارے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ ابو داود ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار دیے حرم سے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، ان کو کاٹا نہ جائے، البتہ درخت کو آہستہ سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا شکار، اس کے درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے۔
शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही कौल यही है कि हरम मदीना में शिकार करना जायज नहीं, ताहम अगर कोई शिकार कर ले तो उसे कोई तावान नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हाकिम अगर सजा देना चाहे या उसका सामान जब्त करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। ये तो बयान था मदीना मुनव्वरा के हरम करार दिए जाने का। अब हम आपको जबल एर के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले आ चुका है। ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा के जुनूब में हरम मदीना की जुनूबी समत वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में इसकी मशरकी जानिब से गुजरे थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एर और सौर के दरमियानी इलाके को हरम करार दिया है। वादी रानूना इसके मशरकी दामन में है। काजी अयाज रहमहुल्लाह कहते हैं, ये बात मारूफ है कि एर मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, और शुआराए अरब के कलाम में भी इस पहाड़ का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही जबल सौर के बारे में भी सुन लें। ये बात तय शुदा है कि हिजरत के सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो जिस गार में छुपे थे वो गार जबल सौर में है, और वो जबल सौर मक्के में वाक़ है। एक और सौर नामी पहाड़ मदीना मुनव्वरा में भी है। जमाना जाहिलियत में इस नाम से मशहूर था, दौरे इस्लाम में भी इसी नाम से मशहूर है। बैल से मुशाबह सीधा सुर्ख रंग का ये छोटा सा पहाड़ जबल उहुद की पिछली तरफ वाक़ है। जब सौर की इजाफत और निस्बत जबल की तरफ हो, यानी जबल सौर कहा जाए, तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा वाला पहाड़ मुराद होता है, और जो मक्के वाला सौर है वो इजाफत के बगैर बोला जाता है। इस तरह दोनों के दरमियान, यानी मक्के वाले और मदीने वाले सौर के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है और कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। हाजी कैंप और हवाई अड्डे से गुजरकर जद्दा जाने वाली सड़क इसी जबल सौर के शिमाल से गुजरती है। इस सड़क को जबल सौर की पिछली जानिब से गुजारने का मकसद यही है कि गैर मुस्लिम मदीना मुनव्वरा के हरम की हुदूद के बाहर से गुजर जाए। अब हम आपको हिजरत नबवी से पहले का कुछ जिक्र सुनाते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने सच्चे दीन को गालिब करने का इरादा फरमा लिया और ये इरादा कर लिया कि अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत नसीब फरमाए और अपने वादे पूरे फरमाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साबिका मामूल के मुताबिक कबाइल को दावत देते हुए एक साल हज के दिनों में मिना तशरीफ लाए। जब आप जमरे अकबा के पास पहुंचे तो आपको कबीला खजरज के कुछ लोग नजर आए। अल्लाह ताला को इनकी हिदायत मंजूर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम कबीला खजरज से ताल्लुक रखते हैं। आपने उनसे पूछा, वो कबीला जो यहूदियों का हलीफ है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब सुनकर फरमाया, कुछ देर बैठकर बात न कर लें? उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो आपके पास बैठ गए। आपने उन्हें अल्लाह की दावत पहुंचाई, दीन इस्लाम पेश फरमाया और कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत फरमाई। अल्लाह की कुदरत कि यहूदी उनके साथ उनके इलाके में रहते थे, वो अहले इल्म थे, उनके पास आसमानी किताब थी। मदीने वाले मुशरिक और बुत परस्त थे और अपने इलाके में यहूदियों को दबा कर रखते थे। जब उनका आपस में कोई झगड़ा होता तो यहूदी उन्हें धमकी देते कि आखिरी नबी का दौर आ रहा है, हम उसके साथ मिलकर तुम्हें कौम आद और इरम की तरह कत्ल कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे बातें की और उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी तो वो एक दूसरे से कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि ये वही नबी करीम हैं जिनके बारे में यहूदी तुम्हें धमकियां देते रहते हैं। ऐसा न हो वो तुमसे पहले ईमान ले आए, ईमान लाने में तुमसे सबकत न ले जाए। इसलिए उन्होंने फौरन आपकी दावत कबूल कर ली, आपकी तस्दीक की और दीन इस्लाम को इन अल्फाज के साथ कबूल किया, हमारी कौम आपस की दुश्मनी और लड़ाई भिड़ाई में तमाम कौमों से बढ़ चुकी है। मुमकिन है आपकी पैरवी की बरकत से अल्लाह ताला हम में इत्तिफाक पैदा फरमा दे। हम उनके पास जाकर आपकी दावत पेश करेंगे और जो दीन हमने कबूल किया है उसकी तरफ उन्हें भी दावत देंगे। अगर उन्होंने दीन कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको अजीम गलबा हासिल होगा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے شہر پہنچے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف ابن افرا ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا، رافع بن مالک زرقی، قطبہ بن عامر سلمی، عقبہ بن عامر۔ ان کی بجائے معاذ بن افرا کا نام بھی روایات میں آتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب بنو خزرج سے تھے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موسم میں انصار کے 12 آدمی جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ اس وقت ان پر جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ والوں میں شامل تھے۔ یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا: مجھ سے بیعت کرو، یعنی عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد کی پابندی کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف کر دے چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ سب نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان حضرات کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اسی بنا پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا تعلیمی انداز بہت بہترین تھا، کوشش میں انتہا کا خلوص تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار اسید بن حزیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیات کا اسلام لانا مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا پیش خیمہ بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا اور بہترین طریقے سے مدینہ منورہ میں داخل فرمانا، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرمانا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اور اہل مدینہ کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہجرت ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نئے بھائی مہیا فرمائے ہیں اور امن والا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف مسلسل ہجرت کرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کی اجازت کے انتظار میں مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔ جب قریش نے محسوس کیا مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں
تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل نہ جائیں، چنانچہ وہ اس سلسلے میں مشورے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہم خود ہی اسے نکال دیتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہم اسے قید کر دیتے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی مر جائے گا۔ ابو جہل ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسا حتمی مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی باتیں بھول جاؤ گے۔ اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نامور طاقتور اور بھرپور نوجوان لیں، اسے تیز ترین تلوار مہیا کریں، پھر وہ سب مل کر یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں۔ اگر آپ اس طرح قتل ہو جائیں تو آپ کے قتل کی ذمہ داری تمام قبائل پر پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قبیلہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے لڑائی مول لے سکے گا۔ لازماً وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، اس طرح ہم اس آفت سے نجات پالیں گے۔ چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے منصوبے سے مطلع کیا اور کہا آپ رات اپنے گھر میں نہ سوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات آپ اپنے گھر نہ سوئے بلکہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ باہر نکل گئے، وہ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ ایسے اندھے ہوئے کہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر آپ نے ان سے فرمایا تھا جلدی نہ کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ساتھی عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ ہی ہوں گے، اسی لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں۔ انہیں چارہ وغیرہ گھر ہی میں ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہر روز ایک مرتبہ ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اس روز آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چارپائی خالی کر دی۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سب کو کمرے سے نکال دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہاں صرف میری 2 بیٹیاں اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ جانے کی آرزو ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن اریقط سے کچھ رقم پر معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں خفیہ راستوں سے مدینہ منورہ لے جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ وقت مقررہ تک انہیں چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہیں تھا۔ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تو وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے، یہاں تک کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران وہ اس پہاڑ پر بھی چڑھے جہاں آپ دونوں تشریف فرما تھے۔ وہ اس غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں اندر نظر آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے وہ آپ دونوں کو نہ دیکھ سکے۔
उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल, इनमें से किसी ने अगर झुककर देख लिया तो वो हमें देख लेगा। जवाब में आपने फरमाया था, अबू बकर, ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह हमारे साथ है। आपका खोज लगाने वालों में सुराका बिन मालिक भी थे। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और इनाम के लालच में आपकी तलाश में निकले थे। ये उस मुख्तसर से काफले तक पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके घोड़े को ठोकर लगी। ये उठे और फिर आगे बढ़े, घोड़े को फिर ठोकर लगी। तीसरी बार आगे बढ़े तो घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। तब उन्होंने जान लिया जिन तक वो पहुंचना चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे ये वापस लौट गए और बाद में मुसलमान हो गए। मदीना मुनव्वरा के लोगों में आपकी आमद की खबर फैल चुकी थी। वो बहुत बेचैनी के आलम में आपका इंतजार कर रहे थे। हालत ये थी कि सुबह सवेरे घरों से निकलकर मदीना मुनव्वरा से बाहर आ जाते ताकि आपका इस्तकबाल कर सकें। जब धूप ज्यादा होती तो वापस शहर आ जाते। जिस रोज आप तशरीफ लाए उस रोज भी वो बाहर बैठे इंतजार करते रहे। जब साए खत्म हो गए तो वो मायूस होकर घरों को चले गए। उधर वापस गए, इधर आप तशरीफ ले आए। सबसे पहले एक यहूदी ने आपको आते देख लिया। उससे मालूम था कि अहले मदीना आपका इंतजार किस बेचैनी से कर रहे हैं, इसलिए वो पुकार उठा, ए अंसार, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। अंसार भागे भागे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए तले तशरीफ फरमा थे। आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आपके करीबन हम उम्र ही थे। मदीना मुनव्वरा के अक्सर लोगों ने उस वक्त तक आपको देखा नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था इनमें अल्लाह के रसूल कौन से हैं। लोगों का जबरदस्त हुजूम था। उस वक्त इत्तिफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से साया हट गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फौरन उठे और अपनी चादर से आप पर साया करने लगे। तब लोगों को पता चला अल्लाह के रसूल ये हैं। अब मुसलमान अपने असलहे की तरफ लपके और एक पथरीले मैदान हर्रा में आपका बाज़ाबिता इस्तकबाल किया और फिर असलहे की छांव में आपको लेकर मदीना की तरफ चले। रास्ते में आप दाएं तरफ को मुड़े और बस्ती कुबा में बनु अम्र बिन औफ कबीले के एक साहिब कुलसूम बिन हिदम रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ उतरे। ये पीर का दिन था। तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और आपकी बेसत का 13वां साल था। आप कुबा में 14 दिन ठहरे, जैसा कि बुखारी में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। इन दिनों में आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से रवाना हुए तो थोड़े ही फासले पर नमाज जुमा का वक्त हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के इलाके वादी रानूना के मकाम पर दूसरे हाजरीन समेत जुमा अदा फरमाया। आपने इस मकाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। बाद में इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने का इरादा फरमाया तो अपने ननिहाल बनु नज्जार को पैगाम भेजा। वो हथियार सजाकर आए। अब अल्लाह के रसूल सवार होकर उनके साथ चले। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पीछे सवार थे। बनु नज्जार और दूसरे मुसलमानों का एक हुजूम आपके इर्द गिर्द था। कोई सवार था, कोई पैदल, कोई दाएं था, कोई बाएं और कोई आगे था, कोई पीछे। जब भी आप किसी घर के पास से गुजरते, घर वाले आपसे उतरने की दरखास्त करते, मगर आप फरमाते, मेरी ऊंटनी को चलने दो, ये अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा चलती रही, यहां तक कि जब वो बनु मालिक बिन नज्जार के महल्ले में पहुंची तो वहां रुकी, जहां बाद में आपकी मस्जिद का दरवाजा बना। और वो जगह सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर के सामने थी। मदीना वाले आपकी तशरीफ आवरी पर बहुत खुश थे। सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अहले मदीना को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त थे। यहां तक कि हबशी लोगों ने खुशी में नेजों और खंजरों का खेल दिखाया। पर्दा नशीन औरतें भी छतों पर चढ़ चढ़ कर देख रही थीं। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी खुशी से नारे लगा रहे थे। अल्लाह के रसूल आ गए।
اللہ کے رسول آ گئے सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत में है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत का वाकया बयान करते हुए फरमाते, हम रात के वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हर शख्स की कोशिश थी अल्लाह के रसूल उसके मेहमान बने। आपने फरमाया, आज मैं अपने दादा मुहतरम अब्दुल मुत्तलिब के नन्हेहाल बनु नज्जार का मेहमान बनूंगा। ये इज्जत और सआदत उन्हें हासिल होगी। बहुत ज्यादा हुजूम की वजह से मर्द औरतें छतों पर भी चढ़े हुए थे। लड़के वाले रास्तों में भागे फिरते थे, वो नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। गरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ आवरी का दिन मदीना मुनव्वरा की तारीख में एक यादगार दिन है, जिसकी मिसाल मदीना मुनव्वरा ने न पहले देखी न कभी बाद में देख सकेगा। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवरी के दिन से बढ़कर खूबसूरत और बारौनक दिन नहीं देखा। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद मुहाजिरीन के हाथ सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा मारूफ सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। बुखारी में सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब मैं हिजरत के लिए निकली तो हामिला थी, बल्कि हमल की मुद्दत करीब करीब खत्म होने वाली थी। मैं मदीना पहुंची और कुबा में उतरी तो अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसे आपकी गोद में रखा। आपने एक खजूर मंगवाकर चबाई और फिर उसके मुंह में अपना लुआब मुबारक डाला। इस तरह बच्चे के मुंह में सबसे पहले दाखिल होने वाली चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था। फिर आपने उसको खजूर की घुट्टी दी। फिर आपने उसके लिए बरकत की दुआ की। और ये हिजरत के बाद मुहाजिरीन घरानों में सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ मदीना मुनव्वरा में रहने लगे और सब मुहाजिरीन पहुंच गए, अंसार में भी नज्म कायम हो गया, इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई, तो नमाज का निजाम कायम किया गया। ज़कात और रोजे फर्ज हुए, हुदूद कायम की गईं और हराम और हलाल के मसाइल नाजिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो लोग नमाज के औकात में बगैर किसी ऐलान के खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इत्तिला के सिलसिले में लोगों से मशवरा फरमाया। किसी ने सायरन बजाने का मशवरा दिया। जवाब में आपने फरमाया, ये तो यहूदियों का शियार है। किसी ने घंटी बजाने का मशवरा दिया। आपने फरमाया, ऐसा ईसाई करते हैं। किसी ने कहा, आग जला दी जाया करे। आपने फरमाया, ये मजूसियों का तरीका है। गरज लोग इसी सोच विचार में थे कि बनु हारिस बिन खजरज के एक शख्स सैयदना अब्दुल्ला बिन जैद बिन सालबा बिन अब्द रब्बिही रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान का तरीका बताया गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आज रात ख्वाब में एक आदमी मेरे पास आया। उसके कपड़े सख्त थे, हाथ में घंटी थी। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, तू ये घंटी बेचेगा? उसने पूछा, तू इस घंटी का क्या करेगा? मैंने कहा, हम इसके जरिए नमाज के लिए इत्तिला कर दिया करेंगे। इस पर उसने कहा, मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज न बता दूं? मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, इस तरह कहा करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اسے بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے. جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی. وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. جامع ترمذی میں ہے انہی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا، وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند اور لمبی ہے. انہوں نے اذان شروع کی. جو ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے خواب کا سچا ہونا یقینی ہو گیا. اب سنیے مدینہ منورہ سے یہودی کیسے جلاوطن ہوئے. یوں تو یہودی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ان کی دشمنی میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے. مثلا بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابو سفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے کے سلسلے میں مدد دی. اس کی میزبانی کی اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اپنے آدمی بھی بھیجے. ابو سفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، وہاں 2 انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر واپس بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ مسلمان بھیجے، مگر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے. جلد بازی میں انہوں نے اپنی سواریوں پر لدے بہت سے ستو راستے ہی میں گرا دیے. وہ مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہوئے. یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے. سلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا دی نہ بنو نذیر پر حملہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان دنوں یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کی شرارتوں کے سد باب میں مصروف تھے. بنو قینقاع بہت دلیر اور مالدار یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے نپٹا جائے. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سب کو بازار میں جمع کیا، اسلام کی دعوت دی. لیکن انہوں نے بدتمیزی سے یہ جواب دیا آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے. ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا، اس لیے آپ کو ان کے مقابلے میں فتح ہو گئی. اللہ کی قسم اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی، انہوں نے اس کے کپڑے کا کنارہ شرارتاً کسی چیز سے باندھ دیا، وہ اٹھنے لگی تو ننگی ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی جمع ہو کر اس مسلمان پر حملہ آور ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 700 جنگجو تھے۔ اللہ کے رسول کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا، مگر ان کے حلیف عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے ان کے حق میں سفارش کی اور انہیں چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ علاقہ شام کی ازریات بستی میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ اس پہلے یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا۔ یہ محاصرہ غزوہ بدر کے بعد 15 شوال 2 ہجری بروز ہفتے سے شروع ہو کر ذوالقعدہ کا چاند نکلنے تک جاری رہا۔ اب بنو نذیر کے بارے میں سنیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس میں وضاحت تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں سے دشمن کے خلاف مدد طلب کریں گے تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ معاہدے کی روح سے وہ اس کے پابند تھے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی کہ جس گھر کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے اس کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے منصوبے سے خبردار کر دیا۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ان کے علاقے میں پہنچے تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول پھر ان کا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی معافی کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بھی اس کے حلیف تھے۔ آپ نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر جائیں، بس ایک اونٹ پر جو لاد کر لے جا سکیں لے جائیں۔ اس طرح وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہودی قبیلے سے نجات پا گیا۔ یہ ربیع الاول 4 ہجری کی بات ہے۔ بنو نذیر جب مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ وہ مان گئے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش اور غطفان قریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں لڑائی پر ابھارا۔ بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور قریش کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کفار کے لشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی تدبیر فرمائی کہ ان میں باہمی اختلاف پڑ گیا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، اس نے انہیں ڈگمگا دیا، نہ وہ خود ٹک سکے نہ ان کا کوئی خیمہ باقی رہا۔ آخر وہ خوف زدہ ہو کر راتوں رات بھاگ نکلے۔ والحمدللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کر دی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، ان سے فرمایا وہ خود کسی شخص کا نام پیش کریں جو ان کا فیصلہ سنائے۔ انہوں نے اپنے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل ہوا، مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں، بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔
इस तरह मदीना मुनव्वरा यहूदियों के आखिरी कबीले से भी पाक हो गया। ये गज़वा ज़ुल्क़ादा 5 हिजरी में हुआ। अब हम आपको मस्जिद नबवी की तारीख सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 14 दिन तक बनु अम्र बिन औफ में ठहरे। इब्तिदा में जहां नमाज का वक्त होता आप वहीं नमाज पढ़ लेते। फिर आपने मस्जिद बनाने का फैसला फरमाया। आपने बनु नज्जार के सरदारों को बुला भेजा और उनसे फरमाया, मुझसे अपने इस इहाते का सौदा कर लो। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम इसकी कोई कीमत आपसे नहीं लेंगे, बल्कि अल्लाह ताला से अज्र लेंगे। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस इहाते में खजूर के दरख्त, मुशरिकीन की कुछ कब्रें और खंडरात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दरख्त काट दिए गए, मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं और खंडरात हमवार कर दिए गए। किबला की दीवार में खजूर के दरख्तों की लाइन लगा दी गई और दाएं बाएं पत्थरों की दीवारें बना दी गईं। इस दौरान वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ये शेर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरह फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरह। ऐ अल्लाह, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई अहम नहीं, अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ फरमा। नाफि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मसऊद में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और उसके सुतून खजूर के तने थे। मस्जिद नबवी में पहली बार तौसी उस वक्त की गई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ लाए। उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी। आपने चौड़ाई में 40 हाथ और लंबाई में 30 हाथ इजाफा फरमाया। इस तरह मस्जिद मुरब्बा की शक्ल इख्तियार कर गई। इसका कुल रकबा 2500 मुरब्बा मीटर हो गया। अलबत्ता किबले की तरफ मस्जिद अपनी पहली हालत पर ही रही। इसकी बुनियाद पत्थरों की थी और दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थीं। सुतून खजूर के तनों से बनाए गए थे। छत 7 हाथ ऊंची थी और ये इजाफे वाली जमीन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर वक्फ की थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फितना इर्तिदाद रूनुमा हुआ, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु लश्कर रवाना करने में मसरूफ रहे। चुनाचे इन्हें मस्जिद में तौसी का मौका न मिल सका। अलबत्ता खजूर के तनों से बनाए गए दौरे नबवी के सतून खोखले हो गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनको बदल दिया। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। आपके दौर में मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए थे। आपसे गुजारिश की गई, ए अमीरुल मोमिनीन, मस्जिद में तौसी होनी चाहिए। इस पर आपने फरमाया, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये न सुना होता कि हम मस्जिद में तौसी करेंगे तो मैं कभी इजाफा न करता। चुनाचे आपने 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर का काम शुरू कर दिया और इंसानी कद के बराबर बुनियादें पत्थर से बनवाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कच्ची ईंटों और खजूरों की शाखों से बनाई गई थी। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसके सुतून खजूर की लकड़ी के थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें कुछ इजाफा न किया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इजाफा तो किया, मगर इसे दौरे नबवी के अंदाज ही में कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से बनवाया। अलबत्ता सुतून लकड़ी के बनवा दिए। जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तामीर और तौसी का काम किया तो उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा सा बनवा दिया। इसे बुतैहा कहा जाता था। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद की किसी तौसी में ये मस्जिद ही में शामिल कर दिया गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शोर गुल किए बगैर न रह सके या ऊंची आवाज से बात करना चाहे या शेर पढ़ना चाहे, वो मस्जिद से निकलकर इस चबूतरे पर आ बैठे। गोया इस चबूतरे की तामीर का मकसद मस्जिद नबवी को शोर गुल से बचाना था, क्योंकि मस्जिद नबवी के आदाब में ये बात खास तौर पर दाखिल है कि इसमें आवाज ऊंची न की जाए। फिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया।
آپ نے 29 हिजरी में मस्जिद नबवी में तौसी कराई और तामीर भी नई कराई। इसमें किबला शिमाल और मगरिब की जिहाद में इजाफा किया। किबले की तरफ एक बरामदे का इजाफा किया। किबले की दीवार उस जगह बनवाई जहां वो आज है। अब तक इस तरफ कोई इजाफा नहीं हुआ। मगरिब की तरफ भी उन्होंने एक बरामदे का इजाफा किया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की ये तामीर नक्शो निगार वाले पत्थरों से हुई। छत सागवान की खुशबूदार लकड़ी की डाली गई। अलबत्ता मकसूरा कच्ची ईंटों ही से बनाया गया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तौसी और तामीर के बारे में मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला बिन हंतब फरमाते हैं, 24 हिजरी में जब उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो लोग उनसे मस्जिद नबवी में इजाफे का मुतालबा करने लगे। मस्जिद की तंगी की शिकायत करने लगे। जुमे के दिन लोग गलियों में नमाज पढ़ते थे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने असहाब शूरा से मशवरा किया। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मस्जिद को गिराकर इसमें इजाफा कर दिया जाए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, मेरा इरादा है कि मैं मस्जिद नबवी को गिराकर इसमें इजाफा करूं। अल्लाह की कसम, मैं गवाही देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के हुसूल की खातिर मस्जिद बनाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। और फिर इस मसले में मेरे लिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु नमूना और मुक्तदा है। उन्होंने मुझसे पहले मस्जिद नबवी में इजाफा फरमाया और तामीर नौ भी फरमाई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाना और दानिशमंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी मशवरा किया है। वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मस्जिद को गिराकर नए सिरे से बनाया जाए और इसमें तौसी की जाए। सब लोगों ने इस काम की तारीफ की और नेक दुआएं दी। अगले दिन आपने कारीगर बुलाए और खुद इस काम की निगरानी फरमाई। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हमेशा रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे और मस्जिद से बाहर नहीं जाते थे। आपके हुक्म से वादिये नख्ल में साफ शुदा चूना तैयार किया जाता था। इसको तामीर में इस्तेमाल किया जाता था। इस नेक काम की इब्तिदा रबीउल अव्वल 29 हिजरी में हुई और काम 30 हिजरी मुहर्रमुल हराम के शुरू में मुकम्मल हुआ। इस तरह इस काम में 10 माह लगे।